السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے پہلے بھی سوال بھیجا گیا، اب بھی کسی بھائی نے بھیجا اور کہا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان نے وضو کیا ہوا ہو اور وضو کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے یا بیوی کو ہاتھ لگ جائے یا بیوی ہاتھ لگا لے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں وضو توڑ دینے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں فرمایا ہے او لامستم النساء، کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگاؤ تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، جو نواقض وضو ہیں یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، جیسا کہ انسان سو جائے، لیٹ کر سو جائے، اس طرح اسے قضائے حاجت ہو اور وہ اس سے فارغ ہو، یا اس طرح کی اور جتنی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں یہ کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ وضو کے بعد اگر اپنی بیوی کو صرف ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ جہاں قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی گئی ہے تو یہاں او لامستم النساء کا مطلب یا تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یعنی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یا پھر اس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا مقصود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے بائی دا وے ہاتھ لگ جائے یا اس سے کوئی چیز پکڑنے لگے تو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کئی حدیث کے اندر کہ آپ وضو کے بعد اپنی ازواج مطہرات سے چیز پکڑ لیتے تھے، جیسے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ مجھے تولیہ دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، اور اس میں کئی جگہ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ کا دست مبارک ان کو ٹچ بھی کر جاتا تھا، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی آپ نے ایسا کوئی حکم دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے صرف لمس کے لفظ کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کا جو مفہوم اور اس کی جو تفسیر ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگر اسی طرح آج ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ اگر بہو اپنے سسر کو کوئی چیز پکڑاتی ہے، اس نے وضو کیا ہوا ہے، وہ پانی پکڑانے لگتی ہے، اس کو ہاتھ لگ جائے تو کہتے ہیں اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور بعض ہمارے بھائی اس میں بضد رہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک جاننے والے بھائی ہیں، ایک فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، ہمارے اسلامک سینٹر میں اکثر آتے جاتے رہتے، تو ان کا جو فور مین ہے وہ سیرین ہے، تو اس نے اس بات پہ بڑا زور دیا کہ اس طرح جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کو جا کر بتائیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، مفسرین کا کلام پڑھیں، آیت کا مطلب دیکھیں۔ اگر بائی دا وے ہاتھ لگ جائے یا ویسے بیوی کو ہاتھ لگایا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس طرح اگر بہو سے چیز لیتے ہوئے کوئی ہاتھ ٹچ کر گیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ بھائی بضد رہے کہ نہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب 2-3 دفعہ اس سے تکرار ہوئی، وہ کبھی میرے پاس آتے پھر ان کے پاس جاتے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ اس بھائی سے یہ پوچھیں کہ کیا کبھی آپ اپنی زوجہ کو یعنی بیوی کو لے کر عمرے پہ گئے ہیں؟ تو پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی فیملی ادھر رہتی ہے، کہا ہاں جی ادھر ہے۔ میں نے کہا ظاہر ہے وہ عمرے پہ گئے ہوں گے، اور جب عمرے پہ جاتے ہیں تو خاص طور پر عرب جو ہیں یہ اپنی بیویوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں یا ادھر کندھوں سے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ تو اگر فتویٰ یہ ہے کہ بس بیوی کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان سے یہ پوچھیں کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر آپ نے بیوی کو پکڑا تو آپ کا وضو چلا گیا، وضو ختم ہو گیا آپ کے کہنے کے مطابق، اب آپ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، خاص طور پہ حج پہ، رمضان کے دنوں میں، تو اگر وہ بیوی کو نہیں پکڑتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ایک دوسرے کو ملنا جلدی مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر پکڑتے ہیں تو ان کے قول کے مطابق وضو چلا جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اب طواف کیسے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ ان سے پوچھئے گا کہ آپ نے جو گزشتہ عمرے کیے یا حج کیے،
اگر ان میں ایسا کیا ہے تو آپ کا نہ کوئی طواف ہوا ہے، نہ عمرہ ہوا ہے، نہ حج ہوا ہے۔ تو اس نے یہی بات جا کر کی کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں تو کیا آپ کی بیوی ادھر موجود ہے، بچے موجود ہیں، فیملی ادھر ہے؟ کہا جی بالکل ادھر ہے۔ کہا کبھی عمرے پہ آپ گئے؟ کہا کتنی دفعہ گئے ہیں۔ کہا طواف کے دوران آپ بیوی کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ اس نے کہا نہیں، میں ہاتھ پکڑ کے طواف کرتا ہوں کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو، بعد میں ملنا مشکل ہو جائے، دھکے لگتے ہیں، یہ ہوتا ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں۔ تو وہ اس بھائی نے عرض کیا کہ جب آپ ہاتھ پکڑتے ہیں تو آپ کے فتوے کے مطابق تو وضو ٹوٹ گیا، اور جب وضو ٹوٹ گیا تو طواف نہیں ہے، طواف کے لیے طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، طہارت کبریٰ صغریٰ دونوں شرط ہیں جیسے نماز کے لیے ہے۔ تو اگر آپ نے ہاتھ پکڑا تو وضو ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جتنے طواف پہلے کیے، جتنے عمرے کیے، جتنے حج کیے، سب بیکار گئے۔ تو جب یہ بات کی تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہا کہ واللہ ما فکرت ھذا، کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو کہا کہ واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ صرف ہاتھ لگنے سے یا ہاتھ لگانے سے، کچھ چیز پکڑنے سے، پکڑانے سے، اگر ہاتھ ٹچ کر جاتا ہے ہاتھ کو، جسم کو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں قرآن مجید میں جو ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ گیا، یا یہاں ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، بلکہ اس سے مراد شہوت کے ساتھ یا تو تعلق قائم کرنا ہے یا شہوت کے ساتھ لگانا ہے۔ یہ دو مفہوم ذکر کیے گئے ہیں اور یہی صحیح ہے، صرف ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔